جب یہ آپ کو پتا چلا تو عزیز ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اب ان کے بعد امام بننے کا طریقہ کار کیا ہے, ان کا نظریہ امامت ہے کیا چیز؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بننے کے لیے, امام بننے کے لیے کسی کی امامت منعقد ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں, اختیار, اس کو بولتے ہیں طریق الاختیار, اور اس اختیار کا تفصیل ہم بتائیں. دوسرا طریقہ کیا ہے عزیزوں, کہ پچھلا خلیفہ دوسرے خلیفے پہ نص کرے, اس کو کسی کو وصی بنائے اپنا. تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ تلوار کے زور سے, تلوار کے زور سے جو بھی امام بنتا ہے, خلیفہ بنتا ہے, وہ واقعاً اس کی شرعاً اس کی طاعت واجب ہوتا ہے. فاسق ہو فاجر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, فاسق ہو فاجر ہو شرابی ہو, جتنا بھی فاسق ہو اس کی طاعت واجب ہے, یعنی شرعاً طاعت واجب ہے. وہ واقعاً آپ کا دینی اور دنیاوی لیڈر بنتا ہے. ان باتوں کا بالاختصار ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا نظریہ امامت ہے کیا چیز. یہ کتاب ہے البیان فی مذہب الامام الشافعی, تالیف الشیخ ابو الحسن یحییٰ ابن ابی الخیر ابن سالم الغمرانی الشافعی الیمنی, متوفى سنہ 558, المجلد الثانی عشر, طبع دار المنہاج. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 10 پہ کیا فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. فإن الإمامة لا تنعقد إلا بأن يستخلفه الإمام الذي كان قبله. امامت کا انعقاد, امام کس طریقے سے بنتا ہے نا, رسول تو نہیں بناتا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تو نہیں بناتا نا, تو کہ امام کہاں سے آتا ہے, خلیفہ کہاں سے آتا ہے. خلیفہ خلافت منعقد ہونے کا, امامت منعقد ہونے کے 3 طریقے ہیں. طریقہ نمبر 1 یہ کہ پچھلا والا امام جو ہے اس اپنے آنے والے امام کی تنسیص کرے, اور اس پہ ان باتوں پہ کوئی نص نہیں ہے عزیزو, ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے, یہ سب بناوٹی باتیں ہیں, علماء نے بنایا, کیونکہ ان کے خلیفے ان طریقوں سے بنتے تھے ان کے ہاں. بھلے ابو بکر کے زمانے سے لے کر بعد میں خلافت بنی امیہ, بعد میں خلافت بنی عباس, انہی طرق سے لوگ خلیفے بنتے تھے. تو ان کو شرعی تو بنانا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حدیث تو ہے نہیں, قرآن میں بھی کوئی آیت ہے نہیں, تو ان کو کیسے بنائیں بھائی. انہوں نے یہ تنصیص کرتے ہیں کہ ان مسائل پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو دکھایا نا ان کی نص, یہ کتاب ہے الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنۃ والجماعہ, تالیف الشیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی, طبع دار طیبہ, یہاں پہ صفحہ نمبر 125 میں. طرق انعقاد الامامہ, امامت کن طریقوں سے منعقد ہوتی ہے. عند النظر الى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الامامة للامام. کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی طرف جاتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے, لیکن کیا کریں کہ دین میں کوئی اس طرف کا کوئی حکم ہی نہیں ہے. دین کامل ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ بتایا ہی نہیں گیا. کتاب میں سنت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے, نص صریح کوئی بھی نہیں ہے, نص کوئی بھی نہیں ہے کہ کس طریقوں سے ہم امام بنتا ہے, کوئی نہیں. وہ بس علماء بناتے گئے. اچھا, تو آتے ہیں کتاب البیان فی الفقہ الشافعی. فرمایا کہ امامت ایک طریقہ ہے استخلاف یعنی وصیت, کہ پچھلا خلیفہ آنے والے خلیفے پہ وصیت کرے. وَبِأَن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِمَامٌ فَيَقْهَرُ النَّاسَ بِالْغَلَبَةِ,
اور دوسرا طریق نمبر 2 یہ ہے غلبہ کے ذریعے سے، پیروزی کے ذریعے سے، فتوحات کے ذریعے سے، کہ اگر کوئی امام نہیں ہے تو ایک آدمی آتا ہے تلوار اٹھا کے سب کو اپنا مقہور بناتا ہے، سب پہ اس کا غالب ہو جاتا ہے۔ اگر امام ہو بھی نا مروان الحمار، مروان ابن عبد العزیز، وہ تو خلیفہ تھا، منصور الدمانقی اور صفاح، یہ لوگ آ گئے، ابو مسلم خراسانی آ گیا تو انہوں نے اس کو شکست دی، اس کو قتل کیا، سب نے ابو منصور صفاح کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وہ بیعت کی اور ان کا امام بن گیا، ان کا خلیفہ بن گئے۔ اچھا، او بان یعقد له الامام اہل الحل والعقد، یا یہ ہے کہ اس کو امام بنائے کون؟ اہل حل و عقد۔ اہل حل و عقد کون ہے میرے عزیزو؟ بعض یہ دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجتہدین ہیں، امت کے مجتہدین، امت کے علماء۔ بعض یہ دفعہ کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد کون ہیں؟ وہ ہیں فوج کے جنرل، قبیلوں کے جو سردار ہوتے ہیں، یعنی زعماء، متنفذین، اکابر مسلمانوں کے امت میں، یہ لوگ اگر کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ امام بن جاتا ہے۔ اچھا، ولا يلتفت الى اجماع الامه عامه على عقده، کہتے ہیں اجماع کی ضرورت نہیں ہے کہ سب امت بیک قول کسی کی امامت کو قبول کریں۔ کیوں؟ لانهم اتباع لاهل الاجتهاد، کیونکہ یہ اہل اجتہاد کے تابع ہیں۔ کیونکہ علماء کو، عوام کو کس کی تابع ہونی چاہیے؟ مجتہدین کے۔ مجتہدین اگر کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ بن جاتا ہے امام۔ اچھا، تو کتنے مجتہدوں کی ضرورت ہے بھائی؟ اگر کیا ایسا ہے کوئی پارلیمنٹ بناتے ہیں، شورا بناتے ہیں، کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ہے تمہارے پاس کہ مجتہدین کا ہے، جتنے مثلا حنفی مذہب کے مجتہدین ہیں یا شافعی ہے، مختلف مذاہب، یہ سب جمع ہو جائیں، خلیفہ بنائیں، امام بنائیں؟ پہلی بات تو ہے اس کی کہاں ہے شریعت میں اس کا حکم؟ وہ تو کوئی شریع حکم نہیں ہے نا۔ تو کیا یہی ہے کہ سب مجتہدین جمع ہو جائیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ایک بھی مجتہد یا 2 مجتہد، 3 مجتہد کسی کے ساتھ کیا کریں، بیعت کریں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو لوگوں عام طور پہ جماعت مخالفین کے، جماعت عمریہ کے جو تھنکرز ہیں، ان کے جو متفکر لوگ ہیں، ان کے مبلغین ہیں، وہ مغربی دنیا کو اور اپنی نوجوان نسل کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شیعہ سنی میں فرق کیا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت ان وراثت میں ہے، ان کے خاندان میں، ان کے داماد کو، پھر ان کے نسل کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ بناتے ہیں، مسلمان انتخاب کرتے ہیں، یہ امت انتخاب کرتے ہیں، ان میں سے سب سے جو باصلاحیت شخص ہے، سب سے جو زیادہ عالم ہے، متقی آدمی، اس کو خلیفہ بناتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ یہ نہیں کہتے کہ یہ امامت وراثت سے ہوتی ہے، وراثت کی کوئی بات نہیں۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ امامت اللہ کے نصب سے ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح نبوت اللہ کے تعین سے ہوتی ہے، اللہ کے استفاء اور اللہ کی نصب سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ نے کس کو عصمت دیا ہے، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عصمت تو ایسی بات نہیں ہے کہ میرے ماتھے پہ لکھا ہو کہ معصوم۔ ویسے تو عصمت کا ادعا تو سبھی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ میں معصوم ہوں، معصوم ہے، مجھے اپنا امام بناؤ، فلانا معصوم ہے، اس کو امام بناؤ۔ لیکن اللہ نے کس کو عصمت دی ہے؟ وہ ادعا تو سب کریں گے۔ عصمت تو کوئی ظاہری بات نہیں ہے۔ عصمت ہے کوئی ظاہری بات کہ انسان کے ماتھے پہ لکھا ہو معصوم؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے خطا ہم نے نہیں دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی غلطیاں ہم نے نہیں دیکھے ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہے جس کو اللہ نے عصمت عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عصمت عطا فرمایا، وہ معصوم۔ تو جس کو اللہ نے علم دیا ہے، جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا، جو بھی بشر کو ضرورت ہے ہدایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو دین میں حیرت نام کی کوئی چیز ہوتی؟ آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہم مدینے میں ہوتے ہیں سنہ 5 ہجری کو، سنہ 6 ہجری کو، کسی بھی اختلافی مسئلہ جو آج مسلمانوں کے لیے اختلافی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے صفات پر، اللہ آسمان میں ہے یا اللہ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شر کا خالق ہے، شر کا خالق نہیں ہے، ہمارے افعال اللہ تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ جیسے ہم مثلا کوئی شخص زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کا کرنے والا اللہ، خالق الافعال اللہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں کا آپس میں مسائل پہ اختلاف، اللہ کا کلام قدیم ہے، قرآن قدیم ہے یا قرآن مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔
الا ماشاء اللہ مختلف. اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہو یا افعال کا مسئلہ ہو، تراویح شرعی ہے یا بدعت ہے مثلا، یہ اس میں کوئی اختلاف ہوتا؟ کوئی اختلاف نہیں ہوتا نا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کیونکہ علم کا ایک ایسا دروازہ ہے، ہدایت کا ایک ایسا دروازہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے کلام میں کوئی مسلمان شک ہی نہیں کر سکتا نا، کہ وہ کسی بھی مسئلے پہ فرمائیں تو وہی اللہ کا حکم ہے، وما ينطق عن الهوى. تو یہ احتیاج الی الحجہ، یہ ہمارے کیا ہے؟ اللہ کا ایسا حجت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شک ہی نہیں کہ دین کے کسی بھی مسئلے پر. یہ صرف یہ نہیں کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی، یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن کریم اس میں احکام کتنے ہیں؟ سب مسلمان کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. وہابی قرآن کو مانتا ہے، جہمی قرآن کو مانتا ہے، جبری قرآن کو مانتا ہے، ماتوریدی قرآن کو مانتا ہے، اشعری قرآن کو مانتا ہے، ٹھیک ہے نا، معتزلی قرآن کو مانتا ہے، اسماعیلی قرآن کو مانتا ہے، زیدی قرآن کو مانتا ہے، شیعہ اثنا عشری قرآن. کون ہے جو قرآن کا منکر؟ تمام اختلافات کے باوجود کہ مسلمان ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود کہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، زندیق ہونے کے بنا پر قاتل مقتول دونوں ہی قرآن سے استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سنت کیا؟ ایک کے نزدیک حدیث صحیح ہے، دوسرے کے نزدیک حدیث کی کتاب ہی حجت نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے عزیزو، نہ قرآن اور نہ سنت کس چیز کا جگہ لے سکتا ہے؟ حجت ناطقہ کا جگہ لے سکتا ہے. تو ہمارے شیعوں کا کیا عقیدہ؟ ہمارے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ کا حجت، یہ اس کے سوا دین کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. کہ دین ہمیشہ زمین پہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو جس کا کلام فصل الخطاب ہو، جس کی وجہ سے تمام ابواب ہدایت کے لوگوں کے لیے میسر. اچھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ میراث سے ہوتا ہے، وراثت سے ہوتا ہے امامت. جانے میں مقابل وہ کیا کہتے ہیں بھائی، لوگوں میں مشہور کر دیا کہ جی ہمارے مذہب میں جمہوریت ہے، ہم کہتے ہیں کہ امت خود انتخاب کرے. مسلمان شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے خاندان میں چلتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کیا ہے، ان کے ہاں شیعوں کے ہاں وہ بادشاہت ہے. شیعوں کے ہاں یہ نہیں ہے، شیعوں کے ہاں یہ ہے کہ استفاء ہے. دوسری طرف آپ کے مذہب میں کوئی جمہوریت نہیں ہے اور کوئی مشورہ نہیں ہے کہ ہم شورا سے امامت بناتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے کہ حل عقد کیا کریں گے؟ امام بناتے ہیں. اچھا کیسے بنائیں گے؟ اس کی تو کوئی حدیث تو نہیں ہے نا، کوئی روایت تو نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں. قال شیخ ابو اسحاق فی التنبیہ، اب شیخ ابو اسحاق نے اپنی کتاب تنبیہ میں کہا ولا ينعقد الا بعقد جماعت من اہل الحل والعقد، کہ اہل حل و عقد کی ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت میں کتنے لوگ؟ کہتا ہے وہ مقتضى کلامی ان اقلهم ثلاثه لان ذلك اقل الجمع عندنا. ہاں شیخ ابو اسحاق نے جو فرمایا کہ جماعت ہونی چاہیے اہل عقد کی، سب امت کی مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے، ایک جماعت ان کی ہونی چاہیے. جماعت کا عقل کیا؟ جماعت تین مجتہد، تین مولوی اگر کسی سے بیعت کریں تو آپ کا امام بن جاتا ہے. وقال القاضی ابو الفتوح، یہ بھی شوافع کا بہت بڑا عالم دین ہے، ظاہر ان کا نام عبداللہ ابن محمد ہے. قاضی ابو الفتوح اس نے کہا ينعقد بعقد واحد من اہل الحل والعقد، اس نے کہا کہ ایک آدمی، ایک مجتہد، ایک فوج کا جنرال سے سالار کسی سے بیعت کرے وہ خلیفہ بن جاتا ہے. کتاب الاحکام السلطانیہ والولایات الدینیہ علی بن محمد بن حبیب الماوردی، متوفا سنہ 450 ہجری. یہاں پہ وہ امامت کہتے ہیں، صفحہ نمبر 6، امامت کس طرح سے بنتا ہے؟ امام بننے کے دو طریقے ہیں. احدہما بالاختیار اہل الحل والعقد، ایک طریقہ یہ ہے کہ اہل حل و عقد کسی کو امام بنائیں، اور دوسرا بعہد الامام من قبل، اور دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ پچھلا والا امام وصیت کرے. تیسرے طریقے کا ذکر نہیں کیا اس نے. مغنی المحتاج الى معرفت معانی الفاظ المنہاج، تعلیف الشیخ محمد بن الخطیب الشربینی، جزء الرابع، چاپ دار المعرفہ. اچھا صفحہ نمبر 169 میں فرمایا وتنعقد الامامت بثلاثة طرق، امامت تین طریقوں سے بنتے ہیں. ایک ہے بالبیعہ، وہی اختیار جو ہے، بیعت اہل الحق من العلماء والرؤساء ووجوہ الناس،
الذين يتيسر اجتماعهم، اہل حل و عقد، رؤساء، علماء اور متنفذین اکابر امت کے جو ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں اس وقت، اس شہر میں جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ثانی باستخلاف الامام، امام کے پچھلا والا امام وصیت کرے. ثالث تیسرا طریقہ باستیلاء شخص متغلب علی الامامہ. تیسرا کیا ہے؟ استیلاء، یعنی غلبے کے ساتھ کوئی شخص مستولی ہو جائے، دوسروں کو شکست دے کے وہ آپ کا امام بن جائے، یہ اس سے امام بنتا ہے. منہاج السنہ فی نقض کلام الشیعہ والقدریہ، ابن تیمیہ صاحب کی کتاب، جزء اول. یہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ انہم یقولون ان الامام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر بمبایعۃ عمر برضا اربعہ. اس کے رد میں کہتے ہیں، اچھا یعنی علامہ حلی کے رد میں کہتے ہیں کہ فالامامۃ ملک و سلطان، امامت بادشاہت کا نام ہے بھائی. کہتا ہے ملک و سلطان، امامت کیا چیز ہے بھائی؟ امامت ہے ہی خلافت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اس کے ایک ہی تعریف ہے، ملک و سلطان. ملک یعنی بادشاہت، سلطان بھی بادشاہت، حکومت، یہ ہے بادشاہت اور گورنمنٹ کا نام. والملک لا يصير ملکا بموافقة واحد ولا اثنين ولا اربعہ. ملک جو ہے بادشاہ نہیں بنتا ایک دو آدمی کے موافقت سے، اس کے پاس اثر اس سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. بس جتنے لوگ ضروری ہیں، مثلا کچھ فوج کے جنرل مل جائیں، اس سے انسان بادشاہ بنے، ٹھیک ہے نا. کچھ علماء فتوے دے دیں کہ خلیفہ ہے، بیعت کریں، تو جتنے بھی ضرورت ہے پریکٹیکلی بس اسی سے وہ امام بن جاتا ہے، ختم بات، اور اس کی طاعت واجب ہے شرعاً. اچھا ان لوگ دیکھیں جماعت مخالفین میں سب سے بڑی جو جماعت ہے عقائد میں، وہ کون ہے؟ اشاعرہ کی. عالم اسلام میں سب سے ہمیشہ اکثریت کن کی رہی؟ اشاعرہ کی. اور جو ماتریدیہ ہیں ہندو پاکستان میں، یہ بھی اشاعرہ ہی کتابیں ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماتریدیہ کی اپنی کوئی کلام نہیں ہے، کلام ان کے کتب کلامیہ ہے، کتب عقائد ہیں، لیکن وہ اکثر مطالب انہوں نے نقل کیا کن سے؟ اشاعرہ سے. کچھ مسائل میں ان کا اختلاف ہے، جزئی مسائل اختلاف ہے. اور خود ابو الحسن ماتریدی جو تھے، نہیں ابو منصور ماتریدی، یہ اور ماتریدیہ کے اکثر بڑے علماء جو تھے یہ سب ماوراء النہر کے ہیں، یعنی ازبکستان سائڈ کے، سمرقند و بخارا کے سائڈ کے. وہ وہاں پہ اتنا معتزلہ لوگ نہیں ہوتے تھے اور اہل حدیث نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کو ابو منصور ماتریدی کو استدلال کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی. جس ماحول میں رہتا تھا وہ مناظروں کا ماحول نہیں تھا، مختلف عقائد وہاں پہ کے لوگ نہیں تھے وہاں پر، تو اس کے کتابوں میں اتنا استدلال نہیں ہے. بالعکس ابو الحسن اشعری جو ہیں وہ بغداد میں رہتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، عراق میں رہتے تھے، وہاں پہ تو سب علم کا مرکز تھا، سب طوائف وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ شیعہ ہیں، وہاں پہ معتزلہ ہیں، وہاں پہ جہمیہ ہیں، وہاں پہ اہل حدیث ہیں. تو ان کے ابو الحسن اشعری کی کتاب میں استدلال دلائل بہت ہیں، مناظرے بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اور ان کے تابعین بہت زیادہ ہیں ابو الحسن اشعری کے. تو ماتریدیہ والے اپنے کلام، اپنے عقائد اور ان کے استدلالات کنہیں سے لیتے ہیں؟ وہ اشاعرہ کی کتب سے لیتے ہیں. اور بالاساس یہ جو ماتریدی جو علماء ہیں، یہ ابو حنیفہ کے پیروکار مقلد علماء تھے، مفتی تھے یہ لوگ، اور ان کو عقائد اور علم کلام پہ اتنا عبور نہیں تھا. اس لیے یہ لوگ اہل اجتہاد تھے، اہل فتویٰ تھے، اہل فروعات تھے، تو ان کے یہ اپنے عقائد انہی سے لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقائد میں اکثر مسائل میں ماتریدیہ تابع ہیں کس کے؟ ابو الحسن اشعری کے اور اشاعرہ کے. اچھا یہ کتاب ہے غیاث الامم، جناب امام الحرمین ابو المعانی الجوینی، متوفی سنہ 478. ان کو امام الحرمین اس لیے کہا جاتا ہے، یہ نیشابور میں رہتے تھے، اپنے زمانے میں شافعیہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ اشاعرہ کی بھی سب سے بڑے متکلم تھے اپنے زمانے میں. تو ان کے زمانے میں نیشابور میں کوئی جھگڑا ہوا تھا ان کے درمیان، اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان. تو یہ نیشابور کو چھوڑ کے کچھ عرصے کے لیے مکہ اور مدینہ گئے تھے، وہاں پہ تدریس کرتے تھے، فتوے وغیرہ دیتے تھے. تو اس لیے ان کو امام الحرمین کہا گیا ہے، یہ لقب ہے ان کا. اور ان کی بڑی عزت ہے ابو المعانی الجوینی کی. ان کے کتب تراجم میں دیکھیں، کتب تواریخ میں دیکھیں، بہت اس کی علماء نے اس کا احترام کیا ہے.
اچھا، غیاث الامم، چھاپ دار الدعوہ، یہاں پہ وہ صفحہ نمبر 54 میں وہ نقل کرتے ہیں، وہ اقرب المذاہب مرتضاہ ابو القاضی ابو بکر، فرماتے ہیں قاضی ابو بکر باقلانی وہ بھی اشاعرہ کے علماء میں سے ہیں، یہ سب سے بہترین مذہب یہی ہے قاضی ابو بکر باقلانی کی ہیں، وہو المنقول عن شیخنا ابو الحسن، اور یہی منقول ہے کن سے؟ ابو الحسن اشعری سے، وہو ان الامامت تثبت بمبایعت رجل واحد من اہل العقد، کہ امامت صرف ایک شخص کی بیعت سے، ایک شخص، نہ الیکشن ہے، کچھ بھی نہیں بھائی، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی اختیار، یہ کہتے ہیں امامت اختیار سے ہے، کس کی اختیار؟ امت کی اختیار نہیں، اور امت کی اغلبیت کی اختیار نہیں، امت کے ایک علاقے کے اغلبیت اکثریت ان کے اختیار نہیں، ایک شخص دوسرے شخص سے بیعت کرے کہ آپ ہمارے خلیفہ، تو وہ امام بن جاتا ہے زبردستی، رجل واحد، ایک شخص بیعت کرے دوسرے کے ساتھ، وہ امام بن جاتا ہے، ختم بات۔ ہاں، اتنا آسان طریقہ امامت بننے کا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں ہے، یہ کام جو ہر دو آنے کے مولوی کو میسر ہے۔ فوج کے سرداروں کا کیا کام ہے بھائی؟ وہ تو کسی کوئی بھی اس سے سیاسی بندوبست ہو جائے، وہ کسی کو امام بنا سکتے ہیں، اس سے بیعت کر سکتے ہیں، بیعت کا کیا؟ یزید کی بیعت ہو گئی،